ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بید سے بخوبی واقف ہے۔ میری طرف سے جعفری ٹی وی دیکھنے والے سبھی دوستوں کو السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے ولی اللہ کی تاریخ بیان کرنے جا رہے ہیں جو اپنے فتوحات علمی اور روحانی میں ایک اعلیٰ مثال ہے، جن کا نام سید محمد علی راجن شاہ بخاری بن سید حامد الحسینی البخاری ہیں۔ سید راجن اور فراجو نقوی سادات گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، یعنی کہ آپ کا شجرہ نسب امام نقی علیہ السلام کے گھرانے سے ہے۔ شہید ثالث علامہ قاضی نور اللہ شوستری اپنی کتاب مجالس المومنین میں بخاری سادات کا عنوان دے کر لکھتے ہیں، برصغیر پاک و ہند میں بخاری سادات اچھی تعداد میں آباد ہیں۔ ان کے مورث اعلیٰ سید جلال الدین سرخ پوش تھے۔ انہوں نے عراق سے بخارا ہجرت فرمائی اور یہاں انہوں نے محسوس کیا کہ اہل بخارا بھی بنی مردان کے پیروکار ہیں، اس لیے انہوں نے بخارا کو چھوڑا اور کابل چلے گئے۔ لیکن انہیں دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ اہل کابل کے دل بھی اہل بخارا کی طرح محبت اہل بیت سے خالی تھے۔ آخرکار وہ بزرگ ہندوستان تشریف لے گئے اور سید مذکور کی اولاد ایک طویل عرصے تک تکیہ میں رہی۔ سید علی راجن ایک فاضل اور صاحب کرامت بہادر شخص تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے دور کے مجتہد تھے۔ آپ نے اہل ہند کو بہت زیادہ تبلیغ فرمائی اور خاص طور پر آپ نے بلوچ قوم کو اپنے آباء و اجداد کے مذہب سے روشناس کرایا۔ آپ نے تقیہ کو چھوڑا اور سرعام اپنے مذہب حق کا شیعہ اثنا عشریہ کا پرچار کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سید علی راجن سلطان دہلی مغل حکمران نصیر الدین ہمایوں سے ملاقات کے لیے دہلی روانہ ہوئے۔ جب وہ دلی کے قریب پہنچے اور بادشاہ کو اس کے نمائندوں نے سید مذکور کی آمد کی اطلاع دی تو اس نے بنفس نفیس ان کے استقبال کا ارادہ کیا۔ جب مخدوم الملک کو پتہ چلا کہ شاہ ہند ایک شیعہ عالم کا استقبال کرنے والا ہے تو وہ ہمایوں کے پاس آیا اور اسے کہا، آپ سید راجن کے استقبال کو ہرگز نہ جائیں، کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا تو اعیان سلطنت آپ کے مخالف ہو جائیں گے اور آپ نے اتنی مشکلات سے ہندوستان کو دوبارہ فتح کیا ہے۔ نصیر الدین ہمایوں بادشاہ مصلحت وقت کے تحت مجبور ہو گیا اور کہا، میں تو ان کی شایان شان انہیں اولاد رسول جان کر ان کا استقبال کرنا چاہتا تھا، مگر آپ کے کہنے پر میں ان کے استقبال کے لیے اپنے بیٹے کو روانہ کرتا ہوں۔ پھر بادشاہ نے اپنے بیٹے جلال الدین محمد اکبر اور سردار بیرم خان کو ان کے استقبال کے لیے روانہ کیا اور شہزادہ جلال الدین اکبر انہیں بڑے پرتباک طریقے سے دلی لے آئے۔ لاہور کے گورنر سستانی کو معلوم ہوا کہ مخدوم الملک کے حکومت مخالف افراد سے تعلقات ہیں، اسے قید کر دیا اور قید میں اس پر سختی روا رکھی۔ تو مخدوم الملک عبداللہ ہندی نے شیخ عزیز اللہ ملتانی سلطان پور کو خط لکھا کہ آپ ایک پرہیزگار شخص ہیں اور میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھے زندان کی سختی سے نجات مل جائے۔ شیخ عزیز اللہ ملتانی نے کافی دن تک نوافل ادا کیے، پھر اسے خواب میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور اس نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما ہیں اور آپ کے زانو مبارک پر سید علی راجن بیٹھے ہیں۔ شیخ عزیز اللہ نے التماس کی کہ یا رسول اللہ، مخدوم الملک عبداللہ آپ کا مداح ہے اور آج کل زندان میں ہے، آپ اس کی مدد فرمائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید علی راجن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میرا یہ فرزند اس کے ہاتھوں خون کے آنسو رو رہا ہے۔ شیخ عزیز اللہ نے یہ واقعہ عبداللہ کو تحریر کیا اور اسے توبہ اور استغفار کا مشورہ دیا۔ بعض کتب میں آپ کی پیدائش تقریباً 900 ہجری 1490 عیسوی کی ابتدا میں اچ شریف کے محلہ بخاریاں سادات موجود ضلع بہاولپور میں سید حامد الحسینی کے گھرانے فضیلت میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی دادن لنگا تھیں۔ آپ کی تعلیم و تربیت اپنے دادا محترم سید کیمیائے نظر کی آغوش میں ہوئی۔ شہید ثالث علامہ قاضی نور اللہ شوستری کو حضرت پیر محمد علی راجن شاہ صاحب کا شرف طلمز حاصل تھا۔
سید اپنے وقت میں کئی ہزار طلباء کو درس آل محمد دیا کرتے تھے۔ توحید، رسالت اور ولایت کا پرچار آپ کا مشن رہا ہے۔ آپ کی اولاد تحصیل کروڑ، قصبہ راجن شاہ، تحصیل لیا، تحصیل توسا، ڈیرہ غازی خان، ضلع مظفر گڑھ، بکھر اور اچ شریف شاہ جلال الدین میں آباد ہیں۔ آپ کی وفات 15ویں صدی کے آخری نصف عام میں ہوئی۔ آپ کی آخری رسومات قاضی نور اللہ شوستری نے اور آپ کے پوتے سید شیخ حسن جہانیہ اور فرزند مخدوم سید غلام علی شاہ نے ادا فرمائی۔ روضہ پاک علی راجن کی ابتدائی تعمیر مغل بادشاہ ہمایوں نے 1554 میں کروائی، جس کے بعد جلال الدین اکبر اعظم نے 1568 میں کروائی۔ یہ روضہ تقریباً 100 فٹ اونچا ہے، جس کی بیرونی گولائی 225 فٹ ہے جبکہ اندرونی 128 فٹ ہے۔ اس کی بنیادوں کی گہرائی پانی کی سطح تک ہے۔ اس روضے کو بنانے والا مصری اردن سے آیا تھا اور اس نے یہیں وفات پائی، اور اس کی قبر سرکار کے دروازے کی دہلیز کے نیچے ہے۔ روضہ پاک کی گدی نشینی 20ویں صدی عیسوی کے آغاز میں متحدہ ہندوستان میں انگریز حکومت کے دور کی بات ہے۔ اس وقت تک مخادیم حضرت اچ شریف حضرت سید پیر محمد علی راجن کے دربار کے گدی نشین اور متولی تھے۔ مشیت خدا اسی میں تھی، چونکہ وہ حضرت سید محمد علی راجن کے بڑے بیٹے سید زین العابدین کے اولاد سے تھے، اس لیے وہی گدی نشین تھے۔ مگر چونکہ انہوں نے تکیہ اختیار کیا ہوا تھا اور اس وقت سید زیادہ مخدوم غلام علی شاہ صاحب کی اولاد سے سید کرم حسین شاہ کھلم کھلا عزاداری سید الشہداء حضرت امام حسین کرتے تھے، تو گدی نشینی اپنے ہاتھ میں لینا چاہا اور عدالت کی طرف رجوع کیا۔ شجر نسب اور باقی ثبوت پیش کیے گئے۔ عدالت سے فیصلہ مخدوم سید کرم حسین شاہ کے حق میں ہو گیا اور آج تک سادات خاندان کے پاس گدی نشینی آ رہی ہے۔ موجودہ قصبہ راجن شاہ سید محمد علی راجن کے نام سے ہی منسوب ہے۔ سید محمد علی راجن کی اس قصبے میں آمد دراصل اپنے بزرگوں کی طرف سے دیا گیا حکم تھا کہ آپ اس علاقے کو اسلام کی تعلیمات دیں، چونکہ تمام سادات اولیاء کا مشن بھی یہی تھا۔ جب سید یہاں آئے اور حالات کا جائزہ لیا تو یہ لوگ سرکش، خون خوار اور بدخوار تھے۔ قتل غارت کرنا ان کا شیوہ تھا۔ سید زادہ نے قریب تر ہو کر حالات کا جائزہ لیا، ان کی زبان سیکھی، ان کو دین اسلام سمجھایا اور سنایا، چونکہ یہ لوگ آسانی سے سمجھنے والے نہیں تھے۔ پہلے تو بہت مخالفت ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ ان لوگوں میں کوڑ کی بیماری لاحق ہو گئی، یہ لوگ بہت پریشان تھے۔ ایک دن ایک عورت اپنے بچوں کے ہمراہ سید زادے کے آستانے کے پاس سے گزری اور جال کے ایک درخت کے نیچے سرکار کے قریب آ بیٹھی۔ سید محمد علی راجن نے پوچھا، تمہیں کیا مصیبت لاحق ہے؟ تو کہنے لگی، بابا سائیں، اس کوڑ کی بیماری نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے۔ آپ نے اس کے بچوں کے لیے پروردگار سے دعا فرمائی اور دم کیا ہوا پانی دیا اور وہ پیتے ہی صحت یاب ہو گئے۔ اس عورت نے اپنے قبائل میں جا کر کہا، وہ جو بزرگ تشریف لائے ہیں، ان کی دعا سے ہم صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح بہت سے لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل ہو گئے اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ سید علی راجن نے اس طرح 1.25 لاکھ لوگوں کو کلمہ توحید پڑھایا۔ آپ کے والد سید حامد الحسینی البخاری، آپ سید کیمیائی نظر بخاری کے فرزند تھے۔ آپ بی بی دولت خاتون بنت میاں شیر علی لنگا کے صاحبزادے تھے۔ سید حامد الحسینی البخاری نے تبلیغ کی غرض سے عیسیٰ ہجرت فرمائی اور وہیں آپ کی رحلت ہوئی۔ سید محمد علی راجن نے آپ کو اچ شریف میں دفن کیا اور آپ کا روضہ مبارک بھی وہیں موجود ہے۔ سید زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سید محمد علی راجن کے صاحبزادے تھے۔ یہ والد بزرگوار کی طرح صاحب کرامت متقی بزرگ تھے۔ آپ مجاہد کبیر بھی تھے۔ آپ نے والد محترم کے ساتھ تبلیغ دین میں پورا ساتھ دیا۔ جب آپ کے والد بغرض تبلیغ دین تشریف لے جاتے تو یہ امامت نماز، تدریس اور ملنے والوں کے لیے والد محترم کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ سید محمد علی راجن نے 2 خواتین سے نکاح فرمایا تھا۔ پہلی بیوی
بی بی شاہ بنت مبارک خان لانگا، جس کے بطن سے 2 فرزند سید علی زین العابدین اور شہزادہ حسن موسیٰ غوث پیدا ہوئے، جبکہ آپ کی دوسری شادی تیلوی بنت عادل خان سے ہوئی، جس کے بطن سے سید غلام علی شاہ، سید قاسم شاہ، حضرت سید دامن دریا اور ایک بیٹی سیدہ نرجس خاتون عرف بی بی حلیمہ پیدا ہوئیں۔ سید زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 40 سال کی عمر میں عیسیٰ خیل میں ہوئی۔ آپ کے والد نے آپ کو بزرگوں کے ساتھ اج شریف میں دفن کرنا چاہا، مگر دریائے سفر کے دوران موجودہ قصبہ علی راجن پہنچے تو کشتی یہاں رک گئی۔ آپ کے والد نے راز پروردگار سمجھا اور شاگردوں نے بھی بتایا اور موجودہ مقام پر دفن کیا۔ آپ کا روزہ مبارک والد محترم کے ساتھ ہے۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو جو کہ سید محمد علی راجن اور بخاری سادات پر بنی تھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جو قومیں اپنی تاریخ بھلا دیتی ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس فانی دنیا میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ میرا نام ہے سید بابر علی بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری ٹی وی۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔